फबश्शिर साबिरीन, महबूब जो सब्र करें उन्हें आप खुशखबरी सुना दें। अहम बात अर्ज कर रहा हूं, आप इस पर गौर फरमाएं। अल्लाह कहता है, कायनात बनाने वाला कहता है मैं आजमाऊंगा, तो मालिक हमने क्या करना है? फरमाया सब्र, सब्र करना है तुमने। इमाम गजाली तो कहते हैं 70 मकामात हैं कुरान मजीद में जिनमें सब्र का तज़किरा है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है 100 मरतबा कुरान मजीद में अल्लाह ने सब्र का जिक्र किया। किसने कहा ये सब्र करो? ये 70 या 100 मरतबा फरमाने वाला कादिर मुतलक है, जिसके कब्जा और कुदरत में सारी कायनात है। पल भर में चाहे तो लफ्ज़ कुन से क्या का क्या कर दे। वो कहता है मेरे पास सारी कुदरतें हैं, हिकमतें हैं, मेरे कब्जा और इख्तियार में सारा कुछ है, पर मैं तुम्हें कहता हूं मुझे सब्र तो करके दिखाओ। गोया हिकमत इलाही यह है, सब्र करो। या अल्लाह मुश्किल बड़ी आ गई, तकलीफ बड़ी है, परेशान बड़े हैं, हम डिप्रेशन के अंदर पूरी तरह मुब्तला हो गए हैं। जमाने की तेज धूप ने हमें सख्त तरीन तपते हुए सहरा पे ला खड़ा किया है। मालिक करीम हमारी हालत यह है कि हम अपने जहन पर, रूह पर, आंखों पर, कानों पर बोझ महसूस करने लगे हैं। हमारी नींद उड़ गई है, हमारी तबीयत बेचैन है, क्या करें? हमें तेरी मदद चाहिए, हमारी मदद फरमा। तो कायनात का रब कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। और अगर तुम ये मदद तलब करने में कामयाब हो गए, तुमने सब्र कर लिया, तुम इबादत के पाबंद हो गए, तुम्हारे मुसल्ले आबाद होने लगे, तुम्हारी जुबानों पर जिक्र जारी होने लगा, तुम अपने मालिक के करीम को याद करने में कामयाब हो गए और सब्र करने में कामयाब हो गए, तो मालिक फिर क्या मिलेगा? इम्तिहान में कामयाबी हो जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी। फिर हमें क्या मिलेगा? तो करीम फरमाता है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, फिर तुम्हें रब मिलेगा। फिर तुम ये मत समझना कि तुम्हारे दाएं बाएं कोई गन मैन खड़े हैं, और ये मत समझना कि बड़ी सियासी शख्सियात तुम्हारी पुश्त पर खड़ी हैं। ये मत समझना कि करोड़ों अरबों खरबों रुपया लेके कोई आ गया है, मुश्किल हल हो गई है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तुम्हारी पुश्त पे इंसानों की कुव्वत खाली नहीं होगी, तुम्हें रब करीम की कुव्वत मिलेगी। सब्र करने वालों को मायत इलाही नसीब होती, मायत इलाही। एक दरवेश थे तो वो कहते हैं कि जे महबूब प्यारा एकदम, जे महबूब प्यारा एकदम वस्से नाल असाडे, ते समझा मैं हमा पखेड़ू फाता जाल असाडे। कहते हैं मैंने कहावत सुनी है कि एक परिंदा है हमा नाम का, तो वो परिंदा किसी के सर से गुजर जाए तो बंदा बादशाह बन जाता है। कहावत है, एक परिंदा है, किसी के सर से गुजर जाए तो बंदा, तो कहते हैं अगर मेरा महबूब एक घड़ी मेरे पास रहेगा तो मैं ये नहीं समझूंगा कि मेरे सर से वो गुजर गया, मैं समझूंगा मेरे कब्जे में आ गया। यानी जिसके सर से गुजर जाए वो तो बादशाह बन जाता है, जिसके कब्जे में आ जाए वो जिसको चाहे बादशाह बनाए। कहते हैं जे महबूब प्यारा एकदम वस्से नाल असाडे, ते समझा मैं हमा पखेड़ू फाता जाल असाडे, मैं समझूंगा वो मेरे जाल में आ गया, मैं जिसके सर से चाहूं गुजार के बादशाह बनाऊं। तो महबूब तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो महबूब कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो तुम सब्र और नमाज से मदद मांगो। मिलेगा क्या? इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तुम्हें महबूब मिलेगा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा, रब तुम्हें मिलेगा, तुम जिसको चाहो बादशाह बनाओ। सब्र एक, और हां सब्र एक नेमत है, सब्र एक ताकत है, सब्र खुश तदबीरी है। सब्र बुज़दिली का नाम नहीं, सब्र तो वो दरिया है जिसमें दुश्मन डूब जाया करता है। सब्र तो वो कुआं है जिसके अंदर दुश्मन गर्क हो जाते। सब्र तो वो आग है जिसमें मुखालिफ जल जाया करता। आप सब्र को समझे तो सही, सब्र को बुज़दिली तो नहीं, चुप कर जाने का नाम तो नहीं। सब्र तो दलेरी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह
آپ چوک میں گزرے تو آپ کے ایک مخالف نے بڑی سخت ترین آپ کی توہین کی، آپ نے صبر کیا، تھوڑا سا آگے گئے تو وہ آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا، روح پرواز کر گیا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ کہا حضور وہ گر گیا۔ فرمانے لگے اس نے میری توہین کی تھی، میں نے رب کی رضا کے لیے صبر کیا، اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں۔ بس سمجھو ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، میرے صبر نے اس کی جان لے لی۔ صبر تو ایک دریا ہے، صبر تو ایک سمندر ہے، صبر تو اتنی بڑی گہرائی ہے جس میں ڈوب جاتا۔ ہاں جب صبر کرنے پر رب مل رہا ہے، رب کا رسول مل رہا ہے، صبر کرنے پر اللہ والے مل رہے ہیں، یہ سارے صابرین ہیں۔ تکلیفیں نبیوں پہ آئیں، تکلیفیں صدیقوں پہ آئیں، تکالیف شہیدوں پہ آئیں، تکالیف صحابہ پہ آئیں، تکالیف اہل بیت نبوت پہ آئیں۔ آپ کو پتہ ہے جو تکلیفیں سہ کے جائیں گے اس صف میں کھڑے ہوں گے جس کے امام حسین ہوں گے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمتیں صبر پر ملتی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں، تو کیا صبر کوئی آسان کام ہے؟ تو رب کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمایا صبر اور نماز سے مدد مانگو، لیکن ہیں یہ دونوں مشکل کام، یہ آسان ہے مشکل۔ ہاں جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، مشکل یہ سوکھا، ہاں یہ عشق نہیں آسان۔ بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ آسان کوئی نہیں۔ اسے ایسے نہ سمجھے کہ یہ پڑی ہوئی کوئی چیز ہے تو آپ اٹھا کے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، صبر کرنا مشکل کام ہے، نماز پڑھنا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو اس صبر میں جو لذت ہے، اس صبر میں جو کیف ہے، اس صبر میں جو سرور ہے، اس صبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل بستا ہے، اس صبر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ کمال چیز ہے۔ ہماری آج کل سوسائٹی میں صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تھوڑا اللہ کے فیصلوں کا انتظار نہیں ہے، ہمیں بڑی جلدی ہے، ہم جلد باز ہیں، ہم عجلت پسند ہیں، ایک منٹ سے پہلے شکوہ کرتے ہیں، ہر روز داستان سناتے ہیں، فلاں آیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں، فلاں آیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ اپنی زندگی کو ہم نے شکووں سے نہیں بھرا، کانٹوں سے بھر لیا۔ ہر وقت تکالیف کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں، لسٹیں بنائے بیٹھے۔ خدا کے بندو اگر زندگی صبر والی ہوگی تو آپ میں تحمل پیدا ہو جائے، آپ بردبار ہو جائیں، آپ کی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے گی، آپ کا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، خاموش ہو کے صبر کرنا، کسی سے پوچھ لیجئے گا یہ آپ کو باوقار کر دے گا، آپ میں وقار نظر آئے گا، آپ بڑے وفادار ہو جائیں گے اگر صابر ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ پیدا ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے کہ یار زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے صبر۔ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی وفاداری پیدا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ آپ طاقتور بھی ہو سکتے ہیں، مالدار بھی ہو سکتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو سکون نہیں دیں گی جتنا صبر سکون دیتا ہے، جتنا صبر۔ آج کتنی پریشانی ہے لوگوں کو مالی طور پر، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، اتنے مسکین اور غریب نہیں لوگ جتنا رونا روتے ہیں مسائل، بڑی پریشانی ہے غرباء کے لیے، لیکن جتنا شوق ہمیں امیر بننے کا ہے نا، ضروریات کی کفالت کا مسئلہ نہیں، جتنا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے نا کہ فلاں کی گاڑی دیکھ کر میں پریشان ہوں، بھئی اس کا نصیب تھا اسے مل گیا، مجھے صابر رہنا ہے۔ کسی کا مکان دیکھ کر پریشان ہو جانا، بھئی وہ اس کا نصیب تھا اس کو مل گیا، میرے اللہ نے جہاں رکھا جس حال میں رکھا الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں، میں بڑا خوش ہوں۔ وہ کسی کا بزنس بڑا چل گیا تو ٹھیک ہے نا بھائی، اس کا چل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوشش ضرور ہمیں کرنی چاہیے، جدوجہد ضرور کرنی چاہیے، محنت ضرور کرنی چاہیے، پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، سرکار کا فرمان دیکھو، کریم فرماتے ہیں جس طرح تم سردیوں کے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو نا، اسی طرح رب جس سے پیار کرے اسے دولت سے بچاتا ہے۔ تو تم محسوس تو کرنا، تیرا بچا رہنا، دنیا سے دور رہنا، تیرے پاس پیسے تھوڑے ہونا، یہ تو تیرے اوپر کوئی انعام تھا اور تو نے اسے اپنی ناکامی بنا لیا۔
तूने समझ लिया वो पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं माली तौर पर कमजोर हूं तो सिर्फ जीरो। आप थोड़ा सा समझें, अपने आप को खड़ा करें, आप गौर फरमाएं। मैं मुल्क से बाहर था, एक साहब दौड़े दौड़े आए और बहुत बड़ी गाड़ी से उतरे और वो मेरे सीने से लगे और फिर वो फूट फूट के रोने लगे और बड़ा मेरे साथ उन्होंने इजहार मोहब्बत किया। तो मैंने उन्हें कहा आप कौन है, कोई तारुफ तो कराएं। तो उस सादे आदमी की बात मेरे दिल में नक्श कर गई और घर कर गई। कहने लगे पीर साहब मैं दुनिया का वो गरीब आदमी हूं जिसके पास सिर्फ पैसे हैं और कोई शय नहीं। मेरी गुर्बत का हाल मत पूछिए, दौलत के अंबार हैं लेकिन सिवा इसके मेरे पास कोई और चीज मौजूद नहीं है। काश पैसों से औलाद का अदब खरीद सकता, काश पैसों से अपनों की मोहब्बत खरीद सकता, काश मुझसे लालच ना किया जाता, काश पैसों के साथ सुकून खरीद पाता। लेकिन वो गरीब सिर्फ पैसा, सब्र ही नहीं आ रहा लोगों को, हर हाल में पैसे लेने, हर हाल में अमीर होना है। सुनो और इस बात को कभी ना भूलना, हमेशा याद रखना, अगर दौलत बड़ी हसीन होती, अगर भरी हुई तिजोरियां बड़ी कीमती होती तो ये दौलत सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर में होती। और अगर शानों वाले बाप की शानों वाली बेटी ने 3-3 दिनों में एक बार रोटी खाई है तो फिर अच्छी तरह समझ लो कि ये फकीरी उनकी पसंद है, ये सादगी उनकी पसंद है, ये गरीबी, ये फकर उनकी पसंद है। सुना है उल्फत है उसको खराब हालों से। अगर ये बात है तो चलो खुद को बर्बाद करके देखते हैं। जीम जान दा कुछ वसा नहीं हूं, जान यार नू दे ते आजाद हो जा। जे ओ रखे आबाद, जे ओ रखे आबाद ते तारो बसदा, पर जे ओ करे बर्बाद फिर बर्बाद हो जा। उसकी रजा पे चल। अगर वो नहीं चाहता कि तेरे पास करोड़ों अरबों खरबों हो तो तेरी बेचैनी का माना, तेरी बेकरारी का मतलब, तेरे ज़हनी उलझाव और तनाव का मतलब फिर अपनी जिंदगी में ठहराव लाएंगे। बुखारी की हदीस सुने, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कुछ लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से, हुजूर के पास कुछ माले गनीमत था, उन्होंने हुजूर से मुतालबा किया तो हुजूर ने भर के दामन उन्हें अता किया। उन्होंने फिर मांगा, हुजूर ने फिर दिया, उन्होंने फिर मांगा, नबी करीम ने फिर दिया, 3 बार दे दिया अल्लाह के रसूल ने। और ये बुखारी में मौजूद है। फिर हुजूर फरमाने लगे मेरे पास जो भी माल है ना उसमें से तुम में से जो भी कोई सवाल करेगा उस माल में मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन हुजूर फरमाने लगे जो शख्स लोगों से मांगने से बचेगा ना अल्लाह भी उसे बचा लेगा। अल्लाह फिर उसे लोगों का मोहताज नहीं करेगा जो बचेगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जो थोड़ी लापरवाही इख्तियार करेगा ना लोगों के माल से अल्लाह भी उसे बेनियाज कर देगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सब्र करने की कोशिश करेगा रब उसे सब्र अता भी करेगा। और क्या अल्फाज है और क्या उनका हुस्न है। हुजूर फरमाने लगे सब्र से बड़ी नेमत कोई नहीं। अगर तुम माल के मामले में सब्र कर जाओ, बेनियाज हो जाओ लोगों की जेबों से, बेपरवाह हो जाओ और सब्र करना चाहो तो अल्लाह तुम्हें सब्र देगा और रब ताला तुम्हें बचा लेगा लोगों से। और फरमाया सब्र से बड़ी नेमत भी कोई नहीं। लेकिन हमारी तबीयत इस तरह की है, मिजाज इस तरह का है कि लोग थोड़ी देर के लिए भी किसी ठहराव की तरफ आने को तैयार नहीं होते। एक दूसरा बेसब्री हमारे दिलों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। फलाने ने मुझे ये कह दिया है, फलां ने मेरे खिलाफ बात कर दी है, फलां की इतनी जरूरत हुई, मुझे फलां ने बताया है कि उसने ये कहा है। ऐसे सवाल ये है जनाब से कि जनाब की कितनी को अजमत है, आपको कोई बात भी नहीं कर सकता, आप बात करने की इजाजत भी नहीं देते। पहले तो ये तारुफ कराएं भला आप क्या हैं। आपको कोई बात ही नहीं कर पा रहा, आप किसी को जुर्रत, मसलन आप क्या हैं, अपने आप को इतना बुलंदो बाला आप ले गए कि किसी की जरूरत ही नहीं है वो आपके बारे में बात कर सके। हाँ अगर वो गीबत कर रहा है तो गलत कर रहा है, 100% गलत कर रहा है। लेकिन आप क्या बन के बैठ गए कि मेरे बारे में, और एक बात हमारा मुखालिफ हमारे बारे में करता है, एक बात, अच्छा वो बात करके घर सो जाता है, हमारी सारी सलाहियतें उसको जवाब देने में खर्च हो जाती है।
ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس کی وہ بات کر گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے مشکات میں موجود ہے, ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کافر آپ کا نام بگاڑ کے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, کیونکہ حضور کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے. تو ان کے دل میں خیال آیا ہم محمد بھی کہتے ہیں اور ہم معاذ اللہ تعالیٰ برا بھلا بھی کہتے ہیں. انہوں نے حضور کا نام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, حضور کا نام بگاڑ کر سرکار کے بارے میں باتیں شروع کر دی. تو ایک صحابی پریشان ہو یا رسول اللہ وہ یہ کہہ کہ آپ کا نام بگاڑتے ہیں. تو حضور مسکرائے, فرمایا وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں, میرا تو یہ نام ہی نہیں. فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو برا بھلا کہہ رہے, کس کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ میں نہیں ہوں, میں تو محمد ہوں. اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے, وہ پتہ نہیں کتنی گلاں پہ کر دینے. آپ کو بلا وجہ ٹینشن ہو جاتی ہے, فلانا فلانی جگہ کھڑا تھا, میری بات کو چھوڑیں یار, آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں. وہ ایک جملہ کہے گا اور ہم سارا وقت اسی پہ لگا دیں گے, ہم تو مصروف ہی بڑے ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہمیں طاقتور ہونا ہے, تھوڑا صبر کرے. کسی نے بات کر دی, چل ٹھیک ہے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے, دو چار اور کر, کوئی فرق نہیں پڑتا, سمجھ آ جائے گی تجھے آہستہ آہستہ. اتنی جلدی الجھ جانا, رشتوں داروں سے لڑائیاں کر بیٹھنا, فلاں نے بات کر دی, فلاں جگہ آ گئی, فلاں نے کہہ دیا, ساری رات سونا نہیں, منصوبہ, آپ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے. آپ بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں آئے, آپ تو یہیں رک گئے. آپ تو سارا دن اپنے مخالفوں کو جواب دیتے رہیں گے, کام کون کرے گا, ڈیوٹی کون کرے گا. اتنے بڑے مقاصد ہیں, ان کا حصول کیسے ہو. الجھ نہ جائیں کہ فلاں میرے بارے میں بات کر گیا تو وہ کر گیا, تو پھر کیا ہوا, کرنے دو. لوگوں کے منہ میں زبان ہے تو بات کرنے کے لیے ہے نا, وہ بات کرے گا, ہم کام کریں گے. میری ایک نصیحت ہے اپنے دوستوں کو ہمیشہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں پراپوگنڈے کا جواب پراپوگنڈے سے نہیں ہوتا, پراپوگنڈے کا جواب کام سے ہوتا ہے, پراپوگنڈے کا جواب عمل سے ہوتا ہے. لوگوں کی باتوں کا جواب اپنے کردار سے دیا جاتا ہے. بات کا جواب بات سے نہیں, بات کا جواب کردار سے, بات کا جواب عمل سے, بات کا جواب آنے والے وقت سے. آپ یقین کریں جو لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں نا تو کچھ نہیں کر سکتا, آپ کچھ کر کے دکھائیں, وہ آپ سے ملاقات کرنے والوں کی لائنوں میں کھڑے نظر آئیں گے. اور آپ کچھ کر کے تو دکھائیں نا. آپ کی رائے یہ ہے کہ میں بات کا جواب بات سے دوں, تو پھر وہ تو بات طویل ہو جائے گی. آپ ایک بات کریں گے, وہ دو کرے گا, آپ تین کریں گے, تو اس میں تو سارا وقت لگ جائے گا. ہمیں تو اور بڑے کام ہیں, اور بھی کئی کام ہم نے کرنے ہیں زندگی میں. حضرت صدیق اکبر تشریف فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ. تو ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اللہ کے حبیب بھی وہاں تشریف فرمائے, وہ دیر تک برا بھلا کہتا رہا. ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف, یہ ذرا 2-3 دفعہ تانا سن کے اور سہ کے اور مسکرا کے دیکھو تو صحیح. یہ تھوڑا تجربہ تو کرو بھلا, 2-4 دفعہ کر کے دیکھو نا. آپ کو کسی نے برا کہا, آپ نے سنا بھی, سہا بھی, اور ساتھ تھوڑا سا آپ مسکرائے بھی. اور اگر اور زیادہ ہمت کریں تو اسے کہہ دیں یار تو دعا کرنا اللہ مجھے ٹھیک کر دے. یہ ذرا کر کے, جتن تہار کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڑ فقیرا, جتن دا مل کھوٹی پیندا ہارن دا مل ہیرا. تو چھوڑنا, چل ٹھیک ہے یار کر لے. آپ تھوڑا سا یہ کر کے تو دیکھیں. وہ حضرت صدیق اکبر کو برا کہتا جا رہا. جناب صدیق اکبر اطمینان سے بیٹھے. مزے کی بات بتاؤں, اس محفل نور میں رسول رحمت بھی تشریف فرما, امام الانبیاء بھی جلوہ فراز, اللہ کی ساری رحمتوں کے جھرمٹ میں کریم بھی وہاں تشریف فرما ہے. گویا قدسی جھک کے اس حجرہ نور کی طرف آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں زیارت کرنے والوں. کریم تشریف فرما ہے. حضرت صدیق اکبر کو بلا بلا کہہ رہا ہے. ایک وقت آیا جناب صدیق اکبر کا پیمانہ صبر لبریز ہوا. اس نے بڑی باتیں کی. حضرت صدیق نے جواب میں ایک ہی بات کی. تھوڑا سا محفل پہ سناٹا چھایا, کیونکہ پہلے وہ کر رہا تھا, جناب ابوبکر سن رہے تھے. اب جناب صدیق اٹھے. جناب صدیق نے ایک بات کی اس کو, تو اللہ کے رسول اس محفل سے اٹھے. اگر آپ اس بات کی گہرائی میں اتریں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ کو کئی دفعہ یہ باتیں کرنے والے اچھے لگنے لگ جائیں گے. آپ سارا دن اپنی صلاحیت ضائع نہیں کریں گے ان کے بارے میں سوچ.
وہ دیر تک آپ کو برا بلا کہتا رہا، سنتے رہے۔ حضرت صدیق نے ایک جواب دیا، محفل کا رنگ تھوڑا بدل گیا، اللہ کے رسول اٹھے، حضور اٹھ کے اس حجرے سے باہر نکلے، حضرت صدیق اکبر بھی دوڑ کے پیچھے آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، میرا دل میری روح قربان ہو، اس نے اتنی باتیں کی آپ بیٹھے رہے، میں نے ایک کی آپ اٹھ کے آ گئے۔ تو ذرا کریم کے جواب کی روحانیت کی بلندی دیکھیے، یہ کیا معراج حضور نے جناب صدیق اکبر کی بیان کی۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر جب تک وہ بول رہا تھا آپ چپ تھے نا، اللہ نے آپ کے سرانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا، اوئے ہوئے ہوئے قربان، وہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا کہ نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں، نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں، نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں۔ فرمایا جب آپ بولے ہیں آپ نے خود اپنا دفاع کیا ہے، فرشتہ اٹھ کے چلا گیا ہے، فرشتہ چلا گیا ہے تو میں بھی آ گیا ہوں، آپ کی طرف سے اللہ نے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا، قربان جائیں۔ سنو جناب صدیق اکبر کے بارے میں بات کرنے والوں، ابو بکر صدیق کی طرف سے جواب دینے کے لیے تو اللہ نے فرشتے مقرر فرما رکھے، اللہ نے فرشتے، تم کیا جانو ان کی عظمتوں کو، کیا جانو ان کی رفتوں کو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں خدائی طاقتیں آپ کی طرف سے جواب دیں، خدائی طاقتیں، تو پھر میرے بھائی آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا۔ آپ صبر کریں گے پھر آپ محسوس کریں گے کہ خدائی طاقتیں، ان اللہ مع الصابرین کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ایک تو دولت کے معاملے میں صبر کریں، دوسرا کوئی بےہودگی کرے خاندان میں، قبیلے میں کوئی آپ کا مخالف بنے تو تھوڑا اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ تیسری بات ہم نے امام حسین سے یہ سیکھنی ہے، اور یہ جو میں نے کہا نا دشمنوں کی گفتگو کے بارے میں بھی آپ صبر کریں، امام حسین نے یہ والا صبر بھی کیا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرا حسین ابھی کربلا میں ہے، آج بھی بڑے چھپے لوگ یزید کی سپورٹ نہیں کرتے، آج بھی لوگ کہتے نہیں کہ امام حسین کا یہ اقدام درست نہیں تھا، معاذ اللہ، تو آج بھی انہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا، ان کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نم زبانیں کھلی ہوئی نہیں لوگوں کی کہ وہ اقتدار کے لیے آئے تھے۔ کتنے تانے سہے ہیں حضور کی اولاد نے اور سب کچھ قربان کیا ہے، تو چار تو بھی سہ کے دے، اس کا مزہ لے، زخم پہ زخم کھا کے جی، اور ذرا خون جگر کے گھونٹ پی، چپ کر، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، یہ کوئی ایسی ویسی بات ہے، تھوڑا سہ نہ، برداشت کر۔ سہ رہے ہیں آج بھی امام حسین، لوگ باتیں کرتے ہیں آج تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تیسرا ایک پہلو امام حسین کی زندگی سے جو ہمیں بڑا اہم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جب جدا ہوں تو یہ بڑا مشکل وقت آتا ہے، اپنوں کی جدائی یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اس کا درد اتنی دیر تک بندے کو محسوس نہیں ہوتا جب تک وہ درد چکھ نہیں لیتا۔ جنہاں دے دل پر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ یہ مشکل کام ہے، لیکن اس مقام پہ بھی کائنات کا رب کہتا ہے تو صبر کر، تو حوصلہ کر، تو اپنے اندر دلیری پیدا کر، تیری طبیعت میں یہاں بھی بے چینی نہ ہو، واویلا نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، یہاں بھی تو حوصلے کا مظاہرہ کر۔ اور پہاڑ تھے امام حسین حوصلے کا، ایک جنازہ گھر میں ہو جائے تو کئی دن بندے کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، لیکن صبح سے شام تک 10 محرم کو اتنے جنازے اٹھا کر بھی فاطمہ کے جگر پارے جب خود میدان میں گئے ہیں تو امامہ باندھا ہے، لباس درست کیا ہے، آپ نے تلوار حمائل کی ہے، باوضو گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیا ہے، نہ آساد میں کوئی کمزوری ہے، نہ میدان جہاد میں جاتے وقت کہیں وہ کمزور پڑے۔ یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ کیا بتلاتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، یہ تنہا نہیں ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تھوڑا سا نا، اتنی جزا فضا نہیں، دکھ ہے، جانے والوں کی تکلیف ہے۔ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو یہ آنسو محبت کی علامت ہے، ورنہ دل اور زبان پہ وہی ہے جسے رب راضی ہوتا ہے۔ اپنے دل کو، اپنی زبان کو بے قابو نہیں ہونے دینا،
अपने चले जाते हैं, जाना होता है, एक दिन हम सब ने जाना है, लेकिन ऐसी जजा फजा करना जिससे रब नाराज हो जाए, ऐसी बेसब्री करना जो शरीयत के दायरों और हुदूद को आगे ले जाए, ये बड़ा तकलीफ दे मामला है। थोड़ा हौसला, थोड़ा सब्र, और सब्र की तारीफ ये है, सब्र वो है कि ऐन मुसीबत के वक्त किया जाए। 2 महीने के बाद सबको सब्र आ जाता है, 1 हफ्ते के बाद सारे साबिर हो जाते हैं। ऐन मुसीबत के वक्त आप कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ लौट जाना है। हजरत जनाब सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं और सही हदीस में मौजूद है। और जरा इस रवायत की कभी तरतीब देखें, मैं तो हैरान होता हूं पढ़ के कि ये क्या अंदाज है। हुजूर फरमाते हैं जब किसी का छोटा बच्चा इंतकाल कर जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है तुम मेरे बंदे के जिगर का टुकड़ा ले आए हो। बड़ा मुश्किल काम है। एक दानश्वर ने कहा था बाप का जनाजा पढ़ना भी मुश्किल है, लेकिन बेटे का जनाजा पढ़ने की निस्बत आसान है। बाप का जनाजा उठाया जा सकता है, दुआ मांगो किसी को बेटे का ना उठाना पड़ जाए, कमर टूट जाती, तकलीफ दे मसाला। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, रब फरमाता है, हुजूर फरमाते, अल्लाह फरमाता है तुम मेरे बंदे के बेटे को ले आए, उसके जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसका बेटा इंतकाल कर गया, बताओ ना वो क्या कहता था। तो हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक वो तेरी तारीफ ही करता था, इसको समझो, वो तेरी हम्द बयान करता था, वो तेरी रजा पे राजी था। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, रब फरमाता है उसके लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उस घर का नाम बैतुल हम्द रखना, तारीफ वाला घर रखना उसका नाम। उसने फिर भी मेरी तारीफ की है, इतने मुश्किल मौके पर भी उसने मेरी तारीफ की। तो कुछ चला जाए, जब कोई बिछड़ जाए, जब हम देखें कि हमारा कोई अपना जा रहा है, तो मेरे अजीज सब्र का मिजाज हो, हमारी तबीयत के अंदर हौसला हो। ये सीखे इमाम हुसैन से। और फिर वो कोई और है जो मरेंगे तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, हम तो सारे जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे, खानदानों के खानदान मिल जाएंगे, अल्लाह के फजल से जन्नत मिली सरकार के सदके, तो सब वहां होंगे। मोमिन की मौत कोई फना तो नहीं, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, फिर सुबह दवाम जिंदगी। तो सब्र हौसला। एक चौथी तकलीफ भी होती है जिस पर लोग सब्र नहीं करते, बेसब्री करते हैं, वो बीमारी है। बीमारी बड़ी नेमत है, बीमारी खुदा का बड़ा फजल है। एक सहाबिया अलील हुई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। तो हुजूर ने पूछा क्या है, अर्ज की हुजूर अल्लाह इस बुखार का भला न करे, इसमें खैर ना आए, मुझे बड़ी तकलीफ दी है। तो हुजूर फरमाने लगे बुखार को बुरा ना कहे, ये तो जब आता है बंदे के गुनाह ले जाता है। और एक हदीस तो वजद वाली, अर्ज पर वजद हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं बीमार से जिद न करो खाने पीने की, उसे अल्लाह खिला पिला देता है। ये क्या मैयत से नसीब होती है कि रब का मेहमान गोया बन जाता है। आप समझें इस बात। बीमारी आ गई, आ जाती है, आजमाइश आ गई, आप फौरन चले गए बाबा साहब के पास तवीज लेने, पता नहीं मेरे घर में क्या है, मैं भी बीमार हूँ, बीवी भी बीमार है, बच्चे भी बीमार है, घर में बीमारी एक उठता है दूसरा। तो भाई ये खुदा का फजल है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 2 दफा अल्लाह बंदे को तकलीफ नहीं देगा। जिसको दुनिया में थोड़ी बहुत बीमारी आ गई, आजमाइश आ गई, उसके यही गुनाह माफ हो जाएंगे, कयामत में सजा नहीं मिलेगी, यही मामला बेहतर हो जाएंगे। बीमारी आ गई है, ये तो आपके नफसानी कुव्वतों को कमजोर कर देगी, आपकी तबीयत अल्लाह अल्लाह की तरफ मायल हो जाएगी। आप इसको सहना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। लेकिन इतना वावेला मचाना, इतना परेशान होना, इतना उलझ जाना, डॉक्टरों से लड़ते फिरना, और जनाब हॉस्पिटल्स में आप जाएं तो इतनी अजीब सूरत हाल का हो जाना, कहीं एहतजाज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आप जायज मुतालबा जरूर करें, लेकिन बीमारी आ जाती है और ये खुदा का फजल है, ये इंसान को आ घेरती है। ये बीमारी हुजूर के कदम चूमने भी आया करती थी, हुजूर की बारगाह में भी हाजिरी देती थी, ये आ जाती। लेकिन उस पर जजा फजा करना, सब्र का दामन छोड़ना, ये दुरुस्त। एक खातून आई हुजूर की बारगाह में, उन्होंने आके अर्ज किया
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے، مجھے مرگی ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، حضور دعا فرما دیا کرتے، اور دعا کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، سرکار نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ مولا علی کو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، خیبر کے دن حضور نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ محبوب تو شفاؤں کا مرکز ہے، کرم نوازیوں اور عطاؤں کا مرکز ہے۔ اس خاتون نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میں بیمار ہوں، مرگی ہے، میرے لیے دعا کرے۔ تو حضور فرمانے لگے، اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر، اگر تو کہے دعا کرتا ہوں اور اگر تو کرے صبر، تو محبوب فرماتا ہے پھر میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں گا۔ یہ صبر پر جنت، تو وہ صحابہ تھے۔ آج کوئی کسی کو کہے نا مجھے تکلیف ہے، اور اسے کہا جائے کہ تو نے شفا لینی ہے کہ جنت، تو کہے گا جی آپ اٹھنے کا کچھ کرے، یہ بڑی تکلیف ہے۔ کریم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو جنت کی دعا کروں گا۔ ایک منٹ نہیں لیا سوچنے پر، فوراً عرض کرنے لگی، حضور مہربانی کریں آپ جنت کی دعا ہی کریں، آپ جنت کی دعا کریں۔ گویا وہ اپنے عمل سے کہہ رہی ہیں، یا رسول اللہ میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی، لیکن آخرت میری درست ہونی چاہیے، مہربانی فرمائیں جنت کی دعا کریں میرے لیے۔ اللہ کے حبیب نے جنت کی دعا دے دی۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کبھی کبھی مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوتی ہے، حیا مانے، دعا فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ اس کی ستر قائم رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جتنی مرضی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم سے لگے رہتے تھے۔ وہ بڑے زمانے تک وہ خاتون حیات رہیں۔ جب کوئی باہر سے آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی بوڑھی دیکھنی ہے، جنتی خاتون دیکھنی ہے؟ ہاں دیکھنی ہے۔ فرمایا اس کی زیارت کرو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا کی۔ جنت کی بشارت ملی کس چیز پر؟ جنت کی بشارت انہیں ملی بیماری پر صبر کرنے پر۔ ایک پہلو اور بڑا ضروری ہے، ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ نوجوان زیادہ غور کریں گے۔ ایک آزمائش بندے پہ آتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا، یہ بھی آزمائش ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ بھی آزمائش ہے، انسان کے اپنے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑی آزمائش ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ بھی آزمائش۔ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس پر آپ نے ضرور توجہ کرنی ہے، فتنے آ جاتے ہیں، فتنے آ جاتے ہیں۔ کوئی مذہب کا نام لے کے آ جاتا ہے، کوئی توحید کا نام لے کے آ جاتا ہے، کوئی صحابہ کا نام لے کے آ جاتا ہے، کوئی اہل بیت کا نام لے کے آ جاتا ہے۔ فتنے، باتوں میں فلسفہ، گفتگو میں گہرائی، ذہن کو اپیل کرنے والی باتیں، لیکن ان کی گفتگو، ان کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی، اور حدیث میں فرمایا دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک، عزائم ان کے فتنہ پروری کے، امت کے اسلاف کو، اکابرین کو، بزرگوں کو، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی نہ چھوڑنا، اہل بیت کو بھی نہ چھوڑنا، معاذ اللہ انبیاء کے بارے میں بھی جو دل میں آنا کہنا۔ فتنہ پروری بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، اس پہ صبر کرنا۔ وہ ذہن کو اپیل کر رہا ہے، آزمائش دے رہا ہے، اس مقام پہ صبر کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش۔ لوگ الجھا دیتے ہیں، بڑی جلدی ایک آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یار اس کی گود میں بھی قرآن مجید ہے، اس کی گود میں بھی احادیث صحیح ہے، میں بھلا کدھر جاؤں، میں کیا کروں؟ یہ دیکھو یہ کیسا فلسفہ بیان کر رہا ہے، میرے ذہن کو قبول کر رہا ہے۔ سنو، یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے میں دل کی بات کر رہا ہوں، جن کی میں طبیعت کے مطابق، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے فتنوں کا آنا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بجائے اس میں کہ فتنوں کے آنے پر صبر کریں، بجائے اس کے کہ فتنوں کے آنے پر ہم تمسک کریں قرآن و سنت کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ جڑے، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جڑے، اسلاف کے ساتھ جڑے، اور صبر کریں، حوصلہ کریں، لیکن ہم فتنوں کا شکار ہوتے دکھائی دیتے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں
واضح حجت اور دلیل پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ دلیلیں ایسی ہیں جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. ایسی دلیلیں دے کے جا رہا ہوں کہ جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے پھسلنے والا ہلاکت پانے والا ہے، اور جو شخص بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، فتنے دیکھے گا، آزمائشیں دیکھے گا. تم میری معروف اور ثابت سنت، اور حضور فرماتے ہیں میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر قائم رہنا، ابن ماجہ کے لفظ ہیں. اور حضور فرماتے ہیں میری سنت کو، میری شریعت کو اور میرے خلفاء کے طریقے کو اس طرح پکڑنا جس طرح دانتوں سے کوئی مضبوط کر کے چیز نہیں پکڑتا. فتنوں کا شکار نہ ہونا، آزمائشوں میں نہ آنا. فتنے آئے نا حضور کے بعد. آپ کا کیا خیال ہے جو امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ آج 14 صدیاں پیچھے آپ کو پتا ہے کہ حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو وہ جو سامنے کھڑے تھے ان کو اس حدیث کا نہیں پتا تھا؟ وہ یزیدی لشکر سارا نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بھی دلیلیں گھڑ کے لائے تھے کہ ہم امیر وقت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی اطاعت ہم پر ضروری ہے. یاد رکھنا اگر لوگوں کو حسین ابن علی کے خلاف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتاب و سنت سے بناوٹی دلائل مل سکتے ہیں تو کیا سمجھتے ہو آج نہیں لوگوں کو مل سکتے؟ ایک منٹ کے لیے بھی نہ پھسلنا. ہم کوئی ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی بندہ ایک اٹھ کے آئے گا اور آ کے ہمیں سنائے گا اور ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے؟ ہمارا تسلسل ہے. ہمیں حضور نے فرمایا میری سنت جو معروف ہے اس کو اتنی مضبوطی سے تھامنا جیسے کوئی دانتوں سے چیز تھامتا ہے. اللہ کا فضل ہے. انشراح صدر سے کہتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں. ہم ابو بکر صدیق کی صداقت کے بھی قائل ہیں، عمر کی عدالت کے بھی قائل ہیں، عثمان کی سخاوت کے بھی قائل ہیں، مولا علی کی شجاعت کے بھی قائل ہیں، حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کے بھی قائل ہیں، اور حضرت امام حسین کے سید الشہداء ہونے کے بھی قائل ہیں. ہمارے مزاج میں وہ معروف چیزیں جو ہمارے کابرین دے گئے، اور پھر وہ تسلسل آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز تک، اور پھر وہ وہاں سے چلا تو امام اعظم تک، غوث اعظم جیلانی تک، اور پھر وہ تسلسل وہاں سے چلا تو اعلیٰ حضرت بریلوی تک اور پیر میر علی شاہ صاحب تک. ہم قائل ہیں، ہمارا مزاج ہے کبھی بھی اپنے اسلاف اور اکابرین کے طریقے سے نہ ہٹنا. فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گے، لوگ باتیں کریں گے طرح طرح، اور کتنا مشکل ہوگا ان فتنوں میں صبر کرنا. وہ بھی پھسل گیا، یہ بھی نکل گیا، اس کو بھی کو لے گیا، اس کو بھی کسی نے سبق دے دیا، کتنا مشکل ہوگا. حضور نے سمجھایا ہے. ہم کہاں مجبور ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں تمہارے پیچھے ایسے ایام آنے والے ہیں جو ایام صبر ہوں گے. فرمایا جن دنوں میں صبر کرنا ہتھیلی پر انگارہ رکھنے کے مترادف ہوگا. اتنا مشکل ہو جائے گا ان مواقع پر صبر کرنا جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر جلتا ہوا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ماحول میں جو سچے اور کھرے دین پر عمل کرے گا، اس ماحول میں جو دین پر عمل کرے گا، فرمایا وہ اکیلا عمل کرنے والا ہوگا لیکن اللہ اسے 50 آدمیوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا. فتنوں میں نہ الجھنا. کبھی بھی کوئی کچھ بھی کہے، کیسی بھی بات گھڑ کے لائے، بڑا منطقی فلسفی ہو کے صحابہ کے خلاف بات کرے یا معاذ اللہ اہل بیت کے خلاف بات کرے، یا کسی بھی طریقے سے دین کی جو اصولی بنیادیں ہیں ان کی بابت کوئی بات کرے، تو خدا را ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے بچو. ہم بڑے سادے لوگ ہیں، ہمیں ہمارے بزرگ بڑی خوبصورت طرز حیات دے کے گئے ہیں. انشراح صدر پیدا کریں. یہ جو جگہ جگہ جا کے ریسرچیں سننا، تحقیقیں سننا، میں ذرا سنوں وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا سنوں. او خدا کے بندے، بندہ تو دیکھ. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن سے تو بات سننے کو طبیعت ہی نہیں چاہتی، اس کا حلیہ ہی نہیں ہے.
وہ گفتگو ہی ایسے کر رہا ہے، صرف نقطے بیان کرنا، صرف فلسفے بیان کرنا اس کا مزاج ہے۔ دین کو اس صورت میں لیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کا پاکیزہ طریقہ ہے، اس پر جمے رہیں، کبھی کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ ہمارے بزرگ بڑے پکے تھے، ان کے نظریات بڑے پکے تھے، گھر کچے تھے، عقیدے پکے تھے۔ کمزوری نہ دکھائیں، ان کے طریقوں پر چلیں، اپنے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا کریں، سکون پیدا کریں، اطمینان پیدا کریں۔ اگر کبھی مالی طور پر پیچھے رہیں تو صابر ہو جائیں۔ اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ بیماریاں آ گئی ہیں، کوئی اپنا بچھڑ گیا ہے، کہیں کوئی آزمائش آ گئی ہے، کسی فتنہ پرور سے مقابلہ ہو گیا ہے، تو اپنی طبیعت میں صبر لائیں، ٹھہراؤ لائیں، آپ پاکیزگی مزاج کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔